ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ماشاءاللہ ہفتہ وار تعلیمی تربیتی اصلاحی پروگرام میں ایک بار پھر ہمارا مضمون نماز کے فضائل و مسائل تھا، تاکہ ہمیں یہ شعور آئے کہ ہر کام اور ہر عبادت اس کا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن ان سب سے زیادہ مقام نماز کا ہے، اور نماز کے بغیر نجات نہیں ہے. نماز کے بغیر نجات نہیں ہے. اگر نماز پڑھنی ضروری نہ ہوتی، کہ کوئی اہم کام نہ ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہ پڑھتے. اہم تھی تو آپ نے پڑھی، اور آپ نے کتنی پڑھی؟ اتنی نماز پڑھتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اور بسا اوقات ان سے خون بہنے لگتا تھا. اللہ کو یہ شے گراں گزرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت نہ کیا کریں، قم اللیل الا قلیلا، قیام بھی کریں آرام بھی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے تھے کہ اللہ کا قرب نماز میں ہے، اللہ کا قرب نماز میں ہے، اس لیے آپ بڑی نماز پڑھتے تھے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر مبارک میں نے آپ کے لیے بچھایا، تو آپ آرام کے لیے لیٹے نہیں، اٹھے اور جنت البقیع کی طرف چل دیے، اور وہاں جا کے آپ نے نماز شروع کر دی. سورۃ فاتحہ پڑھی، تھوڑی سی قرات کی، پھر رکوع کیا، پھر سجدہ لمبا فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا فرمایا. بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہونے لگا کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تو نہیں قبض ہو گئی. اتنا لمبا آپ نے سجدہ کیا. فرماتی میں نے آپ کے پاؤں مبارک کیا، اس پہ ہاتھ لگایا، آپ نے پیر ہلایا. فرماتی ہیں پھر مجھے تسلی ہوئی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے. پھر آپ نے دوسری رکعت کے لیے سر مبارک اٹھایا، پھر دوسری رکعت اسی طرح مختصر سی پڑھی، اور پھر سجدے میں چلے گئے. آپ فرماتی ہیں وہ رات ایسی شاندار رات تھی کہ آپ نے 2 رکعتوں کے سجدوں میں پوری رات گزار دی. کتنی؟ پوری رات. اچھا یہ بتائیں جو اوابین کے نفل ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں علیم صاحب؟ تو کتنے منٹ میں پڑے گا؟ 6-7 منٹ بس. اور فقہ حنفی کے مطابق کم سے کم جب سب سے چھوٹا دن ہونا تو نماز مغرب کا کم سے کم، مغرب اور عشاء کے درمیان جو مغرب کا وقت بچتا ہے وہ 1 گھنٹہ اور 20 منٹ ہوگا. کم سے کم اتنا وقت ہوتا ہے. اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور 1 گھنٹہ 50 منٹ تک بھی چلا جاتا ہے. اتنا وقت ہوتا ہے نماز مغرب سے نماز عشاء کے درمیان.
مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے مرقات شریف میں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور گھر سے یہ خیال لے کے آئے تھے کہ میں نے اپنی اور اپنی والدہ کی بخشش کی دعا کروانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نماز مغرب کا وقت ہو گیا، آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد موقع نہیں ملا. کیسے نہیں موقع ملا؟ بابا جی درس ختم کریں تو قرآن شریف پڑھنا چاہے تو فٹافٹ بندے آ جاتے ہیں اور گھٹنے کے ساتھ گھٹنا جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں اپنی بات کہہ لوں. اتنا اہم کام کرنے کے لیے حضرت حذیفہ آئے تھے تو ان کو موقع کیوں نہیں ملا؟ کہتے ہیں میں عشاء تک رہا، موقع کوئی نہیں ملا. پھر عشاء کی نماز ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، آپ نماز پڑھ کے اپنے آستانے کی طرف چل گئے. راستے میں آپ نے میرے چلنے کی آواز کو سنا. آپ نے مجھے پوچھا کون ہو تم؟ فرماتے میں نے کہا جی، کوئی جواب نہیں دیا. تو آپ نے فرمایا تم حذیفہ ہو؟ عرض کرنے کی حضور میں حذیفہ. فرمایا آ جاتا ہوں، کیوں میرے پیچھے آ؟ فرماتے میں پھر خاموش رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل کا خیال جانا اور فرمایا کہ اے حذیفہ جا، اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے. اب وہ جو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مغرب سے عشاء کی نماز تک کا جو وقت تھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے تھے کہ اس میں وقت ہی کوئی نہیں ملا؟ تو آپ نے اس حدیث مبارک کے تحت یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے لے کر نماز عشاء تک اوابین کے نفل پڑھ رہے تھے. آپ کو جلدی نہیں تھی کہ 6 منٹ میں میں نے 6 نفل پڑھنا، 6 منٹ میں میں نے 6. نماز مغرب سے لے کے عشاء تک آپ نے اوابین کی نفل پڑھی، یا اس میں قرات لمبی کی ہوگی، یا رکوع لمبا کیا ہوگا، یا سجدہ لمبا کیا ہوگا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کا خاصہ ہے، سجدہ لمبا کرنا. سجدہ مولانا عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مصنف عبدالرزاق کا ایک ابتدائی حصہ مفقود ہو گیا تھا، جب وہ ملا نا تو اس کو انہوں نے تحریر کر کے اس کا ترجمہ بھی کیا انہوں نے. اس میں انہوں نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت لکھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے حضور کی بارگاہ میں. آپ نے پوچھا عمر یہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ یا عمر اتدری من انا، جانتے ہو میں کون؟ عرض کہ حضور میں نہیں آپ کے بارے میں جانتا ہوں. آپ نے فرمایا میں تمہیں خود بتاتا ہوں میں کون. جی حضور ارشاد فرمایا میں وہ ہوں کہ جس کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا اور پھر اس نے مجھے اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا حکم دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عمر بن خطاب سے میں نے اللہ کی بارگاہ میں 600 سال کا لمبا سجدہ فرمایا. تو جو اتنا لمبا سجدہ کرے وہ رات ان کے لیے کیا شے ہے؟ رات ان کے لیے کیا شے ہے؟ اگر رات انہوں نے 2 سجدوں میں یا 2 رکعتوں میں گزار دی تو یہ آپ کی طبیعت مبارکہ ہے، یہ آپ کی طبیعت مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے. اور اسی عبادت میں مصروف رکھنے کا اور اسی قرب کا جنت میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر بندے کو اس کی عبادت، اس کے قرب اور اس کے تقوی کے مطابق جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. کسی کو جنت کی ابدی زندگی میں 1 بار ہوگا، کسی کو زیادہ مرتبہ ہوگا. اور جو قرب خاص والے ہوں گے وہ دنیاوی وقت کے مطابق 24 گھنٹوں میں 2 بار اللہ کا دیدار کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سب سے زیادہ قرب خاص والے ہیں تو آپ ہماتاً اللہ تعالیٰ کے جلووں میں مگن رہا کریں. تو سجدہ جو ہے نماز میں یہ سب سے خاص شے ہے. اسی لیے ہمارے فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتے ہوئے ایسے عذر کا شکار ہو جائے کہ جس میں وہ سجدہ نہ کر سکے،
تو قیام اور رکوع دونوں ساکت ہو جاتے ہیں۔ قیام اور رکوع، اگر ایک بندے کے گھٹنے میں درد ہے اور وہ باہر سے چل کے آ سکتا ہے لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے شریعت مطہرہ نے دروازہ کھولا ہوا ہے، وہ باہر سے چل کے آئے، آرام سے آگے کرسی پہ بیٹھے اور بیٹھ کے نماز پڑھے، اس کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ قیام بھی کھڑا ہو کے کرے گا، رکوع بھی کھڑا ہو کے، وہ تو سجدے کی طرف بیٹھ جائے۔ ایسے کئی مناظر دیکھنے میں ملتے ہیں۔ ہاں اگر وہ کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن شریعت نے اس کو رعایت دی ہے، کیونکہ جو نماز کی اصل شے تھی جب یہ اس پہ قادر نہیں رہا تو باقی والی اشیاء کی قدرت بھی ختم ہو گئی۔ اگر سجدہ نہیں کر سکتا تو قیام اور رکوع دونوں ساکت ہو گئے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ باہر سے چل کے آئے اور وہ سجدہ نہیں کر سکتا تو پوری نماز کرسی کے اوپر بیٹھ کے اطمینان کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو کے رکوع قیام کرے، پھر جھک کے رکوع کرے، پھر سجدے کے لیے بیٹھ جائے، اطمینان سے بیٹھ جائے پھر وہ نماز پڑھے۔ تو نماز میں اللہ تعالیٰ جل وعید الکریم کے قرب کے لیے جو سب سے خاص شے ہے وہ ہے سجدہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ایک بندے نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور آپ کیسے نماز پڑھ رہے تھے؟ مختصر قرات کے ساتھ، یعنی واجب قرات پوری ہو جائے، سورۃ فاتحہ اور اتنی آیات جن سے وجوب پورا ہو جائے، بار بار یعنی کثرت سے رکعات پڑھ رہے تھے۔ تو ایک بندہ کہنے لگا اب کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی قرات کر کے تو بار بار رکعات پڑھ رہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں جنت میں درجے بڑھا رہا ہوں، میں جنت میں درجے بڑھا۔ تو کہا کہ جنت میں درجے بڑھا رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کرتا ہے اللہ اس کا ایک درجہ اوپر کر دیتا ہے، اور میں زیادہ کثرت سے سجدے کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میرے درجات کو بلند کرتا ہے۔ نماز میں سجدے کرنے سے، نماز پڑھنے سے بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ آیت میں نے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم ارشاد فرماتا ہے، یہ قرآن مجید اس نے ہمیں اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اس کو الماری میں رکھ دیں اور اچھی طرح غلاف میں باندھ دیں تاکہ پڑھے نہ کہ ہمیں شعور آ جائے۔ یہ اس نے ہمیں پڑھنے کے لیے دیا ہے، اور اس میں 93 مرتبہ اس نے نماز کا، نمازی کا، مومن کی نماز کا، منافق کی نماز کا، انبیاء کی نماز کا، مصلی نماز کا، مقام نماز کا، سارے ذکر اکٹھے کیے جائیں تو 93 بار نماز کا ذکر اس نے کیا۔ اور یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اس نے منافق کی نماز کا ذکر کیا۔ تو یہ میں اس لیے عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ شے ہمارے اندر ہے، یہ شے ہمارے اندر ہے کہ اگر مسجد کے امام صاحب 4 کی بجائے 6 یا 8 آیات قرآن مجید کی تلاوت کر دیں تو نماز کے اندر بدگمانی شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، کیوں نہیں رکوع کر رہا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہی ہیں کہ امام اپنے مقتدیوں کی طبیعتوں کے مطابق نماز پڑھائیں۔ ایک صحابی نے نماز عشاء پڑھنے کے لیے ارادہ کیا کہ گھر سے کام سے واپس آ رہے تھے تو کہنے لگے کہ چلو میں عشاء پڑھ کے گھر جاؤں گا، پھر جا کے کھانا وانا کھاؤں گا اور پھر آرام کروں۔ مسجد میں آئے تو جو صحابی نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے سورۃ بقرہ شروع کر دی۔ انہوں نے تھوڑی دیر قرات سنی، جسم نے اجازت نہیں دی، نماز توڑ کے چلے۔ اس وقت نماز نہ پڑھنا یہ منافقت کی نشانی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا معاملہ پیش ہوا کہ حضور یہ نماز توڑ کے چلا گیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا میں کیوں نماز توڑ دی؟ عرض کرنے لگے حضور میں جماعت کا ثواب پانے کے لیے پیچھے کھڑا ہوا، تھکا ہوا تھا، تو امام صاحب نے سورۃ بقرہ شروع کر دی، میں نہیں پڑھ سکا اس لیے میں چلا گیا۔ تو آپ نے امام کو تنبیہ کی، اس کو فرمایا کہ تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر رہا۔ اس لیے علماء کرام، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ائمہ کرام کو لوگوں کی طبیعتوں کے مطابق خیرات کرنی چاہیے تاکہ نماز لمبی نہ ہو۔ اور مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں خیرات تو بڑی دور کی بات ہے،
امام کو لوگوں کی طبیعتوں کی اتنی واقفیت ہونی چاہیے کہ وہ یہ بھی اندازہ کرے کہ میں نے سجدے میں 3 بار سے زائد تسبیح نہیں کہنی تاکہ کوئی بزرگ گھٹنوں کی پریشانی کی وجہ سے سجدے میں پریشان ہو جائے. اور جو امام صرف مسجد میں آ کے 4 فرض پڑھا کے پھر مقتدی سے پہلے چلا جائے، اس کو تو پھر کسی کے مقتدی کے احوال کی خبر نہیں ہو سکتی. احوال کی تو خبر تبھی ہوگی جب وہ اپنے مقتدیوں میں مل کے بیٹھے گا، ان سے باتیں کرے گا، ان کے احوال کو جانے گا. خود امام ہو، نماز پڑھا رہا ہوں، پھر اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ میں نے 3 بار سے زیادہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح نہیں کہنی. لیکن اگر اس کے 3 بار تسبیح کہنے سے مقتدی 6 بار کہہ لیتا ہے تو چاہے 8 بار کہہ لے. اور اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے پھر جتنی مرضی تسبیح کہتے ہیں، پھر کوئی ممانعت نہیں. کیوں؟ اب وہ اکیلا ہے، اپنی طبیعت کے مطابق جتنی بار مرضی تسبیحات کہے. تو نماز میں ہمارا جو اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی طرف رجوع ہے وہ کمزور ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے نماز میں لگتا نہیں. دل لگتا اس لیے نہیں کہ ہم نے جسم کو عادت نہیں ڈالی. جب پہلے بندہ شروع میں نماز پڑھتا ہے تو نماز تھکاوٹ میں مبتلا کرتی تھی. نماز پڑھنے سے جسم تھک جاتا ہے، پھر جب پڑھتا رہتا ہے جسم کو عادی بنا لیتا ہے، پھر نہ پڑھے تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے. اور پھر جب منتہی ہو جاتا ہے، قرب خاص والا ہو جاتا ہے، تو تھکاوٹ اتارنے کے لیے پھر وہ نماز پڑھتا ہے. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے تھے ارحنا یا بلال بالصلاۃ، بلال اذان کون آ، ہم نماز پڑھے ہمارے جسم کو راحت حاصل ہو. کبھی جسم کو سکون کے لیے نماز پڑھنی پڑتی. تو یہ نماز کا عادی جسم کو بنانا پڑتا ہے. جسم کسی شے کا عادی نہیں ہوتا، لیکن انسان اپنی توجہ جس طرف کر لے اور اس کو جو عادت ڈالنی شروع کر دے، جسم کو عادت پڑ جاتی ہے. کھانا کھلائے تو کھانے کی پڑ جاتی ہے، بھوکھا رکھے تو بھوکے رہنے کی پڑ جاتی ہے، جسم کو جگا لے تو جاگنے کی پڑ جاتی ہے، سوئے 20 گھنٹے سویا سونے کی عادت پڑ جاتی ہے. تو یہ جسم ہمارے ارادے کا محتاج ہے. ہم جو ارادہ اس کے اوپر نافذ کریں گے یہ اس کے مطابق چلنا شروع کر دیں. تو ہمیں اس کے اوپر نماز کا کنٹرول کرنا چاہیے، کہ اس کو کہنا چاہیے اپنے وجود کو کہ تو نے نماز پڑھ. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے. وما علینا